شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی جو سٹوری میں نے ریکارڈ کی تھی لسنرز، اس ٹائم صبح کا ٹائم تھا، اور جب انہوں نے حماد نے آئی تھنک جو حماد کی سٹوری تھی کراچی کی، جو کہ میں نے آپ کو ہاف سنائی تھی، وہ سناتے سناتے مجھے اتنا ڈر لگا اچانک سے، حالانکہ ایسے کبھی نہیں ہوا، لیکن مجھے آج کل بہت ڈر لگتا ہے، اور مجھے زیادہ تر جو ڈر لگتا ہے وہ چڑیل کی کہانیوں سے لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو حماد کی کچھ سٹوری رہ گئی تھی جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی جو پھپھو ہیں وہ ادھر پیچھے، ان کی پھپھو جو کہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہیں، ان کے بچے بھی گئے ہیں، اور ان کے گھر میں شادی کا سماں ہے، اور اس کے بعد ان کو پانی گرنے کی آواز آئی بیک سائڈ والے لان میں۔ جب انہوں نے دیکھا تو ادھر ان کی پھپھو کھڑی تھی جن کے ہاتھ میں پائپ تھا، کیونکہ موٹر تو بند تھی، جو کہ میں آپ کو پچھلی سٹوری میں بتا چکی ہوں۔ انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ وہ جو عورت ہے ان کی پھپھو کے روپ میں، وہ ان کی طرح متوجہ نہیں ہے، وہ اپنی دھن میں ہے، لیکن جو پانی گرا، پانی کی آواز آئی ان کے کانوں تک، اٹس مین کہ وہ عورت ان کو متوجہ کرنا چاہتی تھی اپنی طرف، شاید وہ ان کو سائلنٹ اشارہ دے رہی تھی کہ تم ادھر سے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جس ٹائم میں نے اس عورت کو، پھپھو کو اس روپ میں دیکھا، یعنی وہ میری پھپھو نہیں ہے اور پھپھو کے روپ میں ادھر کھڑی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں گھر میں بالکل اکیلا ہوں اور میری پھپھو کے روپ میں ایک مخلوق میرے سامنے ہے، یقین مانیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اس ٹائم جو دل کے حالات تھے، یہ لگ رہا تھا کہ مجھے ادھر ہی کچھ ہو جانا ہے۔ میں جس طریقے سے وہاں سے بھاگ رہا تھا وہ چیز میں بھول ہی نہیں سکتا اپنی زندگی میں۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی میں ادھر سے باہر نکلا اور میں باہر گیرج میں آیا، اوپر سے مجھے آواز آئی، رکو کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی عورت اب چھت پہ کھڑی تھی، اس کے ساتھ میرے پھپھو کے 2 بیٹے بھی تھے جو کہ آلریڈی سب جا چکے تھے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا، اندھیرے میں ان کی چمکتی آنکھیں، کیونکہ میں اپنے پھپھو اور اپنے کزن کو جانتا ہوں، ان کی جو بھی باڈی لینگویج ہے میں جانتا ہوں، اوپر وہی تھے جو کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہی جب تک وہ لوگ آئے نہیں، میں گھر میں رہا، میں باہر ہی رہا ہوں۔ شادی کا گھر تھا، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چند ہی روز شادی میں رہ چکے تھے، سب گیسٹ بھی آنے والے تھے، یعنی 4-5 دن میں گیسٹ بھی آ جانے تھے، تقریباً 15 دن رہ گئے تھے شادی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب باہر تھا تو بخار مجھے ہو چکا تھا، پتہ نہیں میں نے اپنی فیلنگز کیسے کنٹرول کی ہیں، اوپر سے سردی کا موسم تھا اور میں باہر ٹھٹھرا رہا تھا، اتنی سردی میں بھی میرے جسم کے اندر سے پسینے نکل رہے تھے، اور پسینے اتنے ٹھنڈے تھے کہ مجھے سردی لگ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد پھپھو لوگ آئے، انہوں نے مجھے باہر دیکھا، میں سردی میں نیلا پیلا ہو چکا تھا، وہ مجھے اندر لے کر گئے، میں نے سارا واقعہ بتایا۔ میرے جو وہ کہتی ہیں جو میرے پھپھو ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میرے ماموں ہیں، میرے جو چاچو جو کہ اپنے گھر گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، اتنے میں وہ بھی واپس آ چکے تھے۔ میرے چاچو نے بتایا کہ یہ حماد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں اوپر چھت پہ سو رہا تھا، یعنی میرے جو چاچو ہیں، میرے چاچو، انہوں نے بتایا میں اوپر سو رہا تھا، اور گرمیوں کا موسم تھا، مجھے اے سی میں مجھے سونے کی عادت نہیں ہے، میرا دل گھبراتا ہے بند روم میں، میں اوپر سو رہا تھا، کوئی رات 2 سے 2:30 بجے کے درمیان میری آنکھ کھلی، آنکھ اس طرح کھلی کہ میری چادر کو کوئی میرے اوپر سے اتار رہا ہے پیروں کی طرف سے۔ میں نے جب اپنی چادر کو ہٹتے دیکھا تو میں نے دوسری سائڈ پہ دیکھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، عورت کا قد نارمل خواتین سے لمبا تھا، اور وہ میری طرف کھڑی ہوئی دیکھی جا رہی تھی۔ اس ٹائم پر مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی طریقے سے نیچے جانا ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں سیڑھیوں سے ایسے بھاگا جیسے سب نے سمجھا کہ کچھ نیچے گر گیا۔ میری سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی آواز اتنی سخت تھی، جو کہ تمہاری پھپھو جانتی ہیں، تو اس کے باوجود میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور میں نے نیچے آنے پہ یہ کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ سب ڈر نہ جائیں۔ اس ٹائم میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ یہ واقعات تو یہیں تک تھے۔ حماد کہتے ہیں کہ پھپھو کے گھر میں ابھی بھی واقعات ہوتے ہیں۔ پھپھو کے صحن میں
بیک صحن میں ایک بہت بڑا درخت ہے لان کے اندر. اس درخت کے اوپر جو میری کزن کی جو شادی ہوئی تھی اس کی مسز کہتی ہیں کہ میں نے ادھر ایک لڑکے کو دیکھا تھا کھڑے ہوئے رات کے ٹائم. دیکھیں نا بیک سائڈ پہ تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیچھے ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے, مالی وہاں سے آتا ہے اور پودے وغیرہ ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ تو وہ دروازہ آل ٹائم لاک میں ہوتا ہے. وہ مالی بیک گیٹ سے تو آتا نہیں ہے, وہ آتا فرنٹ گیٹ سے ہی ہے, لیکن جب اس نے کوئی مٹی وغیرہ رکھنی ہو تو ادھر پچھلی سائڈ والی گلی میں رکھ لیتا ہے تاکہ اس کو دقت نہ ہو سارے گھر میں سے گزر کے جانے کی. تو انہوں نے وہ لڑکا رات کے ٹائم دیکھا, کوئی رات 1:30 سے 2 بجے کے درمیان انہوں نے وہ لڑکا دیکھا جو کہ درخت کے نیچے کھڑا تھا اور انتہائی پرسرار تھا. کیا وہ اللہ کی مخلوق تھی؟ اچانک وہ لڑکا غائب ہو گیا. اور میری جو بھابھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ونڈو سے دیکھا, اپنی روم کی ونڈو سے جو کہ اس سائڈ اس لان پہ کھلتی ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی اور صبح اٹھ کر میں نے اپنی ساس کو یعنی میری پھپھو کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں یہ مخلوقات ہیں تو تم لوگ بالکل بھی رات کے ٹائم 10 بجے کے بعد اس سائڈ پہ نہ جایا کرو, چھت پہ بھی نہیں سونا. چاچو نے بھی چھت پہ سونا چھوڑ دیا اور ہم لوگ اس لان میں نہیں جاتے. میں نے جو منظر اپنی پھپھو کا دیکھا جو میری پھپھو نہیں تھی, اور اس ٹائم انسان کی کیا حالت ہوتی ہے, اپنے لسنرز سے آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیے گا. حماد کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لسنر اس کے متعلق کیا آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی اس ٹائم پہ کیا حالت ہوتی ہے. تو لسنر یہ سٹوری تھی حماد کی جو کہ میں نے ہاف سنائی آپ کو صبح. تو میرے جو سٹوری سینڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لسنر ضرور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے مجھے دیں کہ اگر آپ کا گھر کا کوئی فرد جو کہ آپ کے سامنے گھر سے جا چکا ہے اور آپ گھر میں بالکل اکیلے ہیں, آپ یہ جانتے ہیں, اور وہی شخص آپ کو اپنے گھر کے اندر دکھائی دے جس کو تھوڑی دیر پہلے آپ باہر چھوڑ کر آئے ہیں, دروازہ لاک کر آئے ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا حالت ہوگی, یہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے. تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری فرقان نے شیئر کیا ہے اور آج جو ان کی سٹوری کا ٹاپک ہے وہ ان کا یہ ہے کہ نانا جی کی روحانی تسبیح جو کہ حج کے دوران ان کے پاس تھی, آل ٹائم خانہ کعبہ کے ساتھ رہی تھی. فرقان کہتے ہیں اس تسبیح کے اوپر انہوں نے اتنا درود پاک پڑھا ہے, کوئی انتہا ہی نہیں ہے ان کی درود پاک پڑھنے کی. یہاں تک کہ نانا جی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. وہ برداشت نہیں ان کا جسم کر پاتا تھا, اتنا عشق تھا ان کو. تو درود پاک کی پڑھی ہوئی تسبیح تھی, اللہ کی ذات کی نام کے ذکر اذکار تھے اس تسبیح پہ, انتہائی روحانیت سے بھری ہوئی وہ تسبیح تھی. اس تسبیح میں وہ جو تسبیح ہے وہ تسبیح ایک دفعہ گم ہو گئی تھی. نانا جی کی بے خیالی میں وہ تسبیح کہیں کسی کے گھر رہ گئی, یا گرنے کا لفظ تو ہم بول نہیں سکتے, اتنی مقدس چیز ہے وہ کہیں کھو گئی ان سے, گھر میں نہیں تھی وہ. اللہ کی طرف سے نانا جی کی روحانی مدد ہوئی اور جو کہ تسبیح پورے گھر میں موجود نہیں تھی. 3 دن سے اس کو ڈھونڈ رہے تھے, گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا, سب کچھ نہیں تھا. تو نانا جی کہتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں تھا اور اللہ سے فریاد مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میری روحانی تسبیح مجھے واپس کر دیں, مجھے معافی دے دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اللہ پاک نے ان کی فریاد سنی اور جیسے انہوں نے جائے نماز اٹھائی تیر لگانے کے لیے نماز پڑھ کے, تو ان کی روحانی تسبیح انہی کی جائے نماز کے نیچے پڑی ہوئی تھی جس کو کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے بچھایا اور پڑھا, ادھر کچھ نہیں تھا. تو اللہ نے ان کی اس طریقے سے بھی مدد کی. اب روحانی تسبیح کے متعلق کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں. اس روحانی تسبیح سے جنات نے بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. جس انسان کی تسبیح ہوتی ہے نا وہ اپنی بیعت کروا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ سید نہیں تھے لیکن وہ اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیا, یعنی ان کا سچا عشق جاگا ان کے دل میں اور لوگ ان کے ہاتھ پہ ان کی تسبیح پہ بیعت کیا کرتے تھے. ان کی تسبیح پہ بیعت کرنے کے لیے جنات بھی آئے تھے. جنات ان کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے اور ان سے علم بھی سیکھنے کے لیے آتے تھے. نانا جی بھی جنات کے بزرگوں سے علم سیکھتے تھے. اور ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ نانا جی بیٹھے ہوئے تھے, یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے, تو کچھ لوگ ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. جیسے ہی وہ لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے آئے تو کمرے کے اندر بہت خوشبو آنے لگی. چھوٹے ماموں بہت زیادہ اپنے بابا جانی کے ساتھ رہے ہیں. جب اندر سے خوشبو آنے لگی تو انہوں نے
ایک دفعہ تو وہ شاکڈ ہو گئے کہ انسان اتنا پرفیوم لگا نہیں سکتا. ایون کہ وہ جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے وہ جیسے جیسے اپنے منہ سے الفاظ نکال رہے تھے ان کے الفاظ میں بھی خوشبو تھی. وہ خوشبو سے معطر تھے وہ لوگ، وہ جو بھی تھے. ایسے لگتا تھا کہ خوشبو ہی پہنی ہے اور خوشبو ہی کھائی ہے، جو بول رہے ہیں وہ بھی سب خوشبو ہے. انہوں نے بتایا کہ جیسے انہوں نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد نانا جی کے جو جہاں بیٹھے تھے نانا جی، اس کے ساتھ انہوں نے سرخ رنگ کی ایک تھیلی رکھ دی اور تھیلی رکھ کر خاموشی سے ادب سے سلام کر کے وہ چلے گئے. اب چھوٹے ماموں کافی حیران تھے اور وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ اتنے نورانی لوگ ہیں کون. اور چھوٹے ماموں تب اتنے بڑے نہیں تھے، 17-18 سال ان کی عمر تھی، لیکن جانتے سب کچھ تھے. انہوں نے فوراً سے، وہ بچے تھے اتنے بڑے نہیں تھے، تو انہوں نے تسبیح وہ جو تھی نا ان کی تھیلی تھی، اس تھیلی کے اوپر وہ جو ماموں تھے وہ فوراً کہتے ہیں کہ میں اوپر لپکا، میں اس کو اٹھانا چاہتا تھا، مجھے تھا کہ اس میں کوئی کھانے کی چیزیں ہوں گی. میں اس طرف جیسے ہی لپکا تو کہتے ہیں کہ نانا جی نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی امانت ہے یہ سب مسجد نبوی میں جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تم نہیں کھول سکتے. نانا جی نے کہا کہ تم جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا یہ لوگ کون ہیں. تو انہوں نے بتایا یہ جنات تھے اور کوہ کاف سے آئے تھے اور یہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے جو کچھ بھی امانت دیا میں نہیں جانتا اس میں کیا ہے، لیکن اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ فائدہ مند ہوگا، اس سے جتنی بھی انسانیت کی خدمت ہو سکے اور مسجد نبوی کے کام ہو سکے، اس سے بہتر تو میرے لیے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے وہ ادھر سارا کچھ دے دیا تھا. اس روحانی تسبیح کے بہت سے فائدے تھے، جس انسان کو سایہ اسیب ہو جاتا تھا. نانا جی جب جاتے تھے تو اس تسبیح کو اس کے ماتھے کے اوپر صرف رکھ کر درود شریف پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، درود ابراہیمی، تو وہ جو بھی مخلوق تھی دھواں بن کے نظر آتی تھی اور نکل جاتی تھی انسان کے اندر سے. اگر کسی کو سائے اسیب کا مسئلہ ہوتا تھا، اس کو رات سونے میں دقت ہوتی تھی، تو نانا جی ان کے گھر سے ایک تسبیح منگواتے تھے اور اپنی تسبیح کے ساتھ مس کر کے ان کو وہ تسبیح دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس سائے اسیب والے شخص کے پلوں کے نیچے رکھ دو، اللہ نے چاہا تو درود پاک اور اللہ کی طاقت سے اس کے اوپر کی ہوئی عبادت کے عوض اللہ پاک شفا دے دے گا. اور اللہ پاک شفا دیتا تھا. لوگ جوک در جوک نانا جی کے پاس آتے تھے. تو اس روحانی تسبیح کے بہت سے اثرات تھے. روحانی تسبیح آج بھی موجود ہے، لیکن اس روحانی تسبیح کی میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ روحانی تسبیح اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھتے بھی ہوں گے. نو، بالکل نہیں. اس کا جواب آنسر نو میں ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ روحانی تسبیح اس کو عام انسان نہیں چھو سکتا، ایون کہ چھوٹے ماموں بھی نہیں چھو سکتے. وہ روحانیت سے بھری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی اس تسبیح کو پکڑتا ہوں تو میرا وجود بھاری ہو جاتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے اللہ کی طرف سے. اس کے ایک ایک دانے پر درود ابراہیمی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نانا جی، تو اللہ کا ذکر کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں وہ اس تسبیح کو چھوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے. بہت بھاری چیز ہے وہ، بہت بڑی طاقت کی چیز ہے. تو نانا جی کے بعد چھوٹے ماموں نے اس کا کیا سلسلہ جاری رکھا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ اس تسبیح سے مس کر کے دوسروں کو تسبیح دے دیتے ہیں. جو تسبیح وہ خود پڑھتے ہیں اس تسبیح کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ مس کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نانا جی کی ایج 75-80 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. وہ تسبیح ان کو جب وہ 26 سال کی عمر میں تھے تب ان کو ملی تھی، اور 26 سال کی عمر سے لے کر ان کی آخری زندگی کے ایام تک وہ اس ایک تسبیح کو پڑھتے رہے جو کہ انہوں نے مکہ شریف سے لی تھی، اور اس کے بعد وہ تسبیح کبھی ٹوٹی نہیں ہے. وہی تسبیح، وہی دھاگے رہے ہیں، وہ ٹوٹی نہیں ہے آج تک. نانا جی نے اتفاقاً ایک اور تسبیح بھی ویسی خرید لی تھی مکہ سے. ان کو وہ تسبیح بڑی اچھی لگی تھی. وہ ایک سادہ تسبیح تھی جس کی وہ کہتے ہیں کہ میں تصویر بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، آپ کے لسنرز کے ساتھ ضرور کریے گا فرقان. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تسبیح ان کی ٹوٹی نہیں ہے، ابھی تک وہ تسبیح ایسے کی ویسی پڑی ہے. وہ ایک چھوٹی سی، ایک سادہ سی تسبیح ہے جو کہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے. میں آپ کے لسنرز کے ساتھ کل وہ ضرور شیئر کروں گا اور آپ کے لسنرز اس کو دیکھیں اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں. تو ضرور فرقان میں اس تسبیح کو اپنے ٹائم لائن پہ بھی شیئر کروں گی سب لوگوں کے ساتھ. یہ تھی فرقان کی کہانی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز، میرے لسنرز کو کیسی لگیں
اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے اس چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں, درود ابراہیمی پڑھیں. ضرور وہ ناممکن کو ممکن بنا دیں گے انشاءاللہ. والدین کی خدمت کریں, نماز قرآن پاک کو قائم کریں, تہجد پڑھیں, اللہ کے قریب ہوں. اور یہ میری اچھی بات تھی, میں اپنے لسنرز کو ہمیشہ کہتی رہوں گی, اس کی نصیحت کرتی رہوں گی, کیونکہ اللہ کے ہاں میں یہ جواب دے ہوں گی کہ میں آپ کے بندوں تک نصیحت ضرور پہنچاتی رہی ہوں. تو اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.